أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 پر 1، 80 پر 2، آپ کے سامنے 80 پر 3. فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. 80 پر 3 یعنی 80، 81، 82، 83 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ ہود کے اندر جو یہ واقعہ چل رہا ہے یہ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی تباہی و بربادی کا واقعہ ہے. اور کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد فرشتے لوط علیہ السلام کے یہاں آئے تو ان کے قوم کے لوگ جو انتہائی بدترین جرم میں ہمیشہ مشغول رہا کرتے تھے، ان کے قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر پہ کچھ اجنبی مہمان آئے ہیں جو بڑے ہی نوجوان اور خوبصورت ہیں. تو وہ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے مکان پہ چلے آئے. لوط علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی ان کو روکنے کے لیے، لیکن وہ لوگ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو انتہائی مجبور ہو کر کے لوط علیہ السلام نے اپنی بات بیان کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال کر قرآن کریم میں نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، کہ کاش اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارا مقابلہ کر پاتا یا میں کسی مضبوط سہارے کو تلاش لیتا، اس کا سہارا لے لیتا. محترم سامعین اکرام، لوط علیہ السلام جیسا کہ ان کے بارے میں بتلایا جا چکا ہے کہ یہ عراق کے رہنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے انہی کے اوپر ایمان لائے اور دونوں ساتھ ہی ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا تو پھر وہ ان کو ابراہیم علیہ السلام نے سدوم کی طرف بھیجا، سدوم کے علاقے میں. اور یہاں جب پہنچے تو یہاں وہ بالکل اجنبی، کوئی اپنا نہیں ہے، سارے کے سارے اجنبی ہیں. انہی کے درمیان رہے سہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور انہی کے علاقے کی ایک عورت سے انہوں نے شادی کی. لیکن چونکہ وہاں اجنبی تھے اور اتفاق سے جو ان کی بیوی وہ بھی ان کی ہم خیال نہیں بلکہ کافرہ عورت، اور جب ان کے گھر میں یا ان کے علاقے میں کوئی مہمان پہنچتا تو فوراً ان کی بیوی جو ہے وہ اپنے قوم کے لوگوں کو خبر کر دیتی کہ آؤ تمہارے مطلب کی چیز آ گئی ہے، تم لوگ اپنی ضرورت پوری کر لو. محترم سامعین کرام، اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو چونکہ لوط علیہ السلام انتہائی اجنبی، کوئی اپنا پرایا نہیں، بالکل بے بس، تو بے بسی کے عالم میں کہ جب دیکھا کہ اپنے قوم کے لوگوں کو ہم روک نہیں پا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دل سے ایک آہ نکالی کہ کاش اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارا مقابلہ کر پاتا، کاش میں کسی مضبوط سہارے کو، مضبوط سپورٹ کو جو ہے اپنے ساتھ میں لے پاتا اور تم لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی. محترم سامعین کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ رحم کرے لوط علیہ السلام کے اوپر کہ انہوں نے مضبوط سہارے کو تلاش کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے کو. اور لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سب بڑے جتھے والے تھے، بڑے خاندان والے تھے، صاحب حیثیت لوگوں میں آئے. اور لوط علیہ السلام کے بعد جتنے بھی رسول آئے سب بڑی قوموں میں آئے، بڑے قوم کے خاندان سے تھے اور بڑے ہی جتھے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جتنے بھی رسول کو بھیجا ایسے ہی رسول کو بھیجا. تو جب لوط علیہ السلام نے یہ باتیں کہی تو پیچھے فرشتے ساری بات سن رہے تھے اور ان کے قوم کے لوگ ہجوم کر رہے تھے. تو فوراً جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا، یا لوط ان رسول ربک لن یصلوا الیک، اے لوط میں تمہارے رب کا رسول ہوں، تمہارے رب کی طرف سے ہم لوگ بھیجے ہوئے ہیں. ان رسول ربک، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ لوگ میرا بگاڑنا تو بہت دور کی بات، تمہارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لن یصلوا الیک، آپ کا بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں.
آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ ان کے اوپر اب عذاب جو ہے وہ بالکل ثابت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کے لیے ہم کو بھیجا ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا آپ ایک کام کیجئے کہ آپ رات کے وقت اپنے اہل کو لے کر کے نکل جائیے. اپنے اہل کو لے کر کے مطلب اپنے ایمان والے لوگوں کو نکل کر کے لے جائیے، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ یہیں رہے گی، کیونکہ اس کو وہی عذاب پہنچے گا جو آپ کی قوم کے لوگوں کو عذاب پہنچنے والا ہے. اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، یہ جو آپ کے قوم کے لوگ ہیں ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ بالکل صبح کے وقت آئے گا، اور صبح کا وقت جو ہے اب وہ بہت دور نہیں ہے، بہت جلد صبح ہونے والی ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر اور توضیح میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کی قوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی طرف دست درازی کرنے کی شروع کیا اور لوط علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، تو سب سے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ آپ بالکل گھبرائیے مت، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، یہ آپ کا بالکل کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، بلکہ یہ ہمارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اسی قوم کے اوپر مسلط ہونے کے لیے آئے ہیں، ان کے اوپر عذاب بھیجنے کے لیے آئے ہیں. اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کو ایک سائڈ میں کیا، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے جو لوگ ہجوم کر رہے تھے ان کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا. جب ہاتھ کو بڑھایا ہلکا سا تو وہ سارے کے سارے لوگ اندھے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے سورۃ القمر میں بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، یعنی قوم لوط علیہ السلام کے قوم نے جب ان کے مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کی، ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی یا ان کو پھسلانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. تو وہ جو آنکھ اندھا ہوا ان کا، اللہ فرماتے ہیں فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، لہذا اے قوم لوط اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈراوے اور عذاب کا مزہ چکھو. تو یہ جو آنکھ کو اندھا کیا دراصل جبرائیل امین علیہ السلام کے ہاتھ بڑھانے کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے آنکھوں کو اندھا کر دیا، اور وہ سب لوگ وہاں سے گرتے پڑتے بھاگے، اور رستے میں سب یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو لوط کے ہاں جو مہمان آیا ہے وہ بڑے ہی جادوگر لوگ ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرشتوں کے قول کو یہاں پر نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اے لوط علیہ السلام آپ رات میں اپنے اہل کو لے کر کے نکل جائیے، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے الا امرأتک، لیکن آپ کی بیوی کے اوپر عذاب آئے گا جیسا قوم کے اوپر عذاب آئے گا. ان موعدہم الصبح، یہ جو ان کے لیے عذاب کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ صبح کا وقت. دراصل جب فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تو لوط علیہ السلام جو پہلے سے بہت بے چارگی کے عالم میں تھے، بہت زیادہ اپنے قوم سے جو ہے بیزار تھے، بلکہ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. تو جب معلوم چلا کہ یہ اللہ کے رسول لوگ ہیں تو فوراً انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اب عذاب بھیجیے ان کے اوپر. کہا کہ صبر کیجیے، عذاب کا وقت جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہے، اور عذاب کا وقت ان کے اوپر صبح کے وقت میں آئے گا، اور صبح کا وقت اب یہاں سے دور نہیں ہے. لہٰذا آپ ایک کام کیجیے، اپنے اہل کو لے کر کے نکلیے. اہل سے مراد یہاں پر ان کے خاندان والے جو ان پر ایمان لائے تھے، اور جو دوسرے ایمان والے ہیں وہ ایمان والے، سب کو لے کر کے نکلیے. آپ لے کر کے جلدی سے جلدی نکلیے، اور آپ سب سے پیچھے رہیے بالکل ہانکنے والے، اور ساری قوم آپ کے آگے رہنی چاہیے، اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں آپ کی بیوی نہیں جائے گی. الا امرأتک کا جو معنی ہے وہ عام مفسرین اور مترجمین نے یہی بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی ایمان والے ساتھی ہیں وہ سب نکلیں گے، لیکن آپ کی بیوی نہیں نکلیں گی، وہ گھر میں ہی رہیں گی، اور گھر میں ہی رہیں گی، اور وہیں پر ان کو عذاب آئے گا جس طرح سے دوسرے قوم کے لوگوں پر عذاب آئے گا. لیکن کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ جب نکلیں گے تمام قوم کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے، اور آپ پیچھے رہیں گے تو کوئی بھی پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھے. اور یاد رکھیے آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ نکل جائے گی، کیونکہ وہ بھی آپ کی بیوی ہے. اب شوہر نکلے گا تو بیوی بھی نکلے گی. جب بیوی نکلے گی اور آپ لوگ آگے بڑھیں گے تو کوئی بھی پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور اس کی شدت کی جو آواز ہوگی تو اس آواز کو سن کر کے آپ کی بیوی پلٹے گی کہ ہائے میرے قوم کے لوگ. چونکہ قوم کے لوگ ہیں نا، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے قوم کے لوگوں سے. تو جب جو عذاب آئے گا اور عذاب کی جو آواز سخت ترین ہوگی تو آپ لوگ بالکل مت پلٹیے گا، اور مومنین کو بالکل سمجھا دیجئے. لیکن آپ کی بیوی جو ساتھ میں ہوگی وہ پلٹ کر کے دیکھے گی اپنے قوم کے لوگ. اور ایسا ہی ہوا، ان کی بیوی پلٹ کر کے اپنے قوم کے لوگوں کی طرف دیکھی تو ایک پتھر جو پتھر ان کے قوم کے اوپر برس رہا تھا، اسی میں سے ایک پتھر آ کر کے ان کی بیوی کو لگا اور وہیں پر ان کا کام ٹلا. محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بہت بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کی بیوی، اپنی بیوی کو بھی نبی نہیں بچا سکے.
آج پتہ نہیں ہم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے. ہماری بیوی قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، شریعت کا پاس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو یاد رکھیے لوط علیہ السلام کا زمانہ تو بیت چکا ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی بیوی کو ان کی نظروں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انجام تک پہنچا دیا. لیکن ہماری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے انجام پر پہنچانے والا نہیں ہے. تو ہماری جو بیوی ہے وہ ہمارا کھانے کے بعد، ہمارے گھر میں رہنے کے بعد، ہمارا دیا ہوا کپڑا پہننے کے بعد، ہماری حفاظت اور نگرانی میں رہنے کے بعد بھی اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا، اور یقیناً سوال کرے گا. اس وقت ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں کچھ بھی ہمارے کام نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ بیوی ہمارے پہلو سے لگی ہوئی ہے، ہمارا دیا ہوا کھا رہی ہے. اس کے بعد بھی وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو جب نبی کو ان کی بیوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کا حق نہیں دیا تو پھر ہم کیسے؟ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ نبی کی بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بخشا، تو پھر ہماری بیوی. تو یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم تمام کو بہت ہی گہرائی سے ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہوگا. کیونکہ یہ جو دنیا ہے اگرچہ دکھنے میں بڑی رنگین ہے، یہ جو دنیا ہے اگرچہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس سے ہم لوگ بہرور ہو رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، یہ ساری چیزیں چلی جانے والی ہے، اور رہ جانے والی چیزیں جو ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اور ہمارے بال بچوں کے لیے جو ہماری تربیت ہے یہی ہمارے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں ہمیں بچانے والا ہے. تو لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ یہ حال ہوا. اللہ کے رسول جو آئے تھے فرشتے لوگ، انہوں نے کہا کہ بے شک عذاب جو ہے وہ صبح کے وقت آئے گا، اور صبح کا وقت قریب نہیں ہے، قریب ہی ہے، دور نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلها وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی جب عذاب کا وقت آ گیا، لوط علیہ السلام اپنے تمام مومنین بندوں کو لے کر کے نکل گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو جس کام کے لیے آئے تھے اب اس کام کو انجام دینے کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے، بالکل مستعد ہو گئے، تیار ہو گئے. اور سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سدوم کے اندر جو علاقے تھے جس میں یہ بدترین اور بدکار قوم بستے تھے، اس پورے کو جو ہے اپنے پر سے کاٹ کر کے اس پوری زمین کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا، اور ہاتھ پہ اٹھانے کے بعد اوپر سے لے جا کر کے نیچے پھینک دیا. فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلها، جو اوپر کی زمین تھی اس کو نیچے کر دیا، ایسے اٹھا کر کے ایسے پلٹ دیا، اور پلٹا مارتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر پہلے سے پتھر کو تیار کر کے رکھا تھا. پتھر جو تھا وہ بہت سخت ترین پتھر. اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلها وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. جب ہمارا حکم آ گیا تو اوپر والی زمین کو ہم نے نیچے کر دیا، اور اس کے اوپر لگاتار پتھروں کی بارش کر دی. سجیل کا مطلب ہوتا ہے مضبوط پتھر، اور منضود کا مطلب ہوتا ہے ایسا پتھر. مفسرین نے دو معنی بیان کیے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایسا پتھر جو انہی لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر تیار کیا تھا، انہی لوگوں کو تباہ و برباد کرنا. اور منضود کا مطلب دوسرا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کنٹینیو پتھر کی بارش ہوتی ہے، لگاتار ایسے پلٹا زمین کو، اور اس کے بعد لگاتار پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں مسومۃ عند ربک، وہ پتھر نشان والے تھے آپ کے رب کی طرف سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر پتھر پہ کس کو مارنا ہے پتھر یا کس کو پتھر لگنا ہے اس کا نام لکھا ہوا تھا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، جس کو جو پتھر لگنا ہے اس پر نام بھی لکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے بیان کیا کہ جیسے ہی ان کی بیوی پلٹ کر کے دیکھی، جو اس کے نام کا پتھر تھا سیدھے آ کر کے اس کو لگا، اور وہیں پر وہ ختم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں مسومۃ عند ربک، وہ جو پتھر تھا رب العالمین کی طرف سے تیار کیا ہوا تھا، اور وہ جو پتھر تھا وہ مٹی کا ہی پتھر تھا، مٹی کا پتھر. یہ مٹی کے پتھر کو آپ معمولی مت سمجھیے گا. ہم لوگوں کو آج بھی یاد ہے جب ہم لوگ اپنے علاقے کے مدرسے میں گئے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہاں کے جو بڑے بڑے لڑکے تھے، ہم لوگوں نے تو کبھی یوز نہیں کیا، لیکن ان لوگوں کو دیکھتا تھا میں، وہ پتھر کی گولی بنا کر کے اس کو آگ میں دکھایا کرتے تھے، آگ میں بالکل پکا دیتے تھے. اور جب وہ آگ سے وہ پتھر کی وہ مٹی کی گولی نکلتی تھی، مٹی کو جب گول بنا کر کے اس کو آگ میں ڈالتے تو گولی جو نکلتی تھی اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ پرندے کو مارتے تھے تو بڑا بڑا پرندہ اسی وقت گر جاتا تھا.
تو اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ پتھر. منضود کا مطلب سجیل کا مطلب جو ہے ویسے ہی گرم پتھر اوپر سے برس رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سارے پتھروں پر آپ کے رب کی جانب سے ان کا نام لکھا ہوا تھا. اور اللہ نے سب سے بعد میں فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ظالموں سے دور نہیں ہے. ظالموں سے دور نہیں کا کئی مطلب لیا جا سکتا ہے. ایک مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس ماحول میں اللہ کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان لوگوں سے بھی اللہ کا عذاب دور نہیں ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قوم لوط جیسا فعل اور بدکارانہ فعل کرنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں تو ان کا ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان سے دور نہیں ہے. اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس روئے زمین پر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا کھا کر کے اللہ کی زمین پر چل کر کے اللہ کی نعمتوں میں پل کر کے اس کے باوجود اپنے نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.